الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین سامعین، چند دن قبل سعودی حکومت کے ایک وزیر مذہبی امور کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا، اور یقین جانی بجلی کی رفتار سے بھی تیزی کے ساتھ وہ حکم نامہ پوری دنیا میں پہنچا۔ ایک ملک کا حکم نامہ تھا، اور ایک ملک کے بے شمار وزراء میں سے ایک وزیر کا حکم نامہ تھا۔ بظاہر اتنا اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بجلی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے طے کرتی ہے۔ جنگلوں میں لگی ہوئی آگ بھی اس تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتی جس صورت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ عزت مآب مذہبی وزیر امور عبداللطیف صاحب کا وہ حکم نامہ پوری دنیا میں وائرل ہوا۔ لکھوں لوگوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا، پھر اس پہ تبصرے آئے، عمل ہوا، رد عمل۔ وہ حکم نامہ کیا تھا؟ آپ یقیناً سماعت کر چکے ہوں گے کہ وزیر مذہبی امور نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے 3-4 نکات پر مشتمل ایک حکم نامہ سعودی عرب کے تمام مساجد کے خطباء کو بھیجا، جس میں تبلیغی جماعت کو الزامات، اتہامات لگے ہوئے تھے کہ دہشت گرد ہے، بدعات پھیلاتی ہے، خرافات پھیلاتی ہے، مسلمانوں کے اس قسم کی باتیں تھیں۔ پھر اس پہ تبصرے ہوئے، عمل ہوا، رد عمل، علماء آئے، اینکر پرسن ہے، دانشور ہے، انہوں نے آ کے اپنے تبصرے کی۔ مجھے ان سے اعتراض ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا یا رد عمل کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کا ایک داخلی نظم ہوتا ہے، جس طرح ہر گھر کی کچھ چیزیں گھر کے 4 دیواری کے اندر کی ہوتی ہیں، باہر کے لوگوں کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح ہر ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے، اس کی 4 دیواری ہوتی ہے، اور 4 دیواری کے اندر اس ملک کے کچھ داخلی معاملات ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنے داخلی پالیسیوں میں، داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا ہے۔ سعودی عرب بھی 250 ملکوں میں ایک ملک ہے، اس کی بھی کچھ داخلہ پالیسیاں ہیں، کچھ خارجہ پالیسیاں ہیں، کچھ 4 دیواری کے اندر کے معاملات ہیں، کچھ 4 دیواری کے باہر کے معاملات ہیں۔ ان 4 دیواری کے اندر کے معاملات میں ایک معاملہ وہ تھا جو انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا۔ اور ہر ملک آزاد ہوتا ہے، سعودی عرب بھی آزاد ہے، وہ اپنے داخلی معاملات میں چاہے تو ملک کے اندر سینماؤں کی اجازت دے دے، چاہے تو علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے، چاہے تو حرمین شریفین کے اندر سینماؤں کی اجازت دے دے، چاہے تو عفت مآب بیٹیوں کے اوپر پردوں کی پابندی اتار دے، چاہے تو یورپ کے طرز پر ایک شہر عیاشی کا آغاز رکھ دے، اور جو چاہے وہ کرے، اور چاہے تو تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دے، چاہے تو عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دے، چاہے تو سمارٹ قسم کے لباس کے ساتھ حرم کے اندر عورتوں کی ایک تنظیم کو فعال کر دے کہ تم نے جا کے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، اس قسم کے۔ تو یہ ہر ملک آزاد ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو ان بے شمار داخلی معاملات میں حکم ناموں کی طرح اس حکم نامے پہ بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عزت مآب وزیر نے کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حقیقت ہے یا افسانہ ہے، اس کو اتنا جاننے کی مشکل نہیں ہے، چونکہ تبلیغی جماعت سعودی عرب کے ایک شہر کی جماعت نہیں ہے، سعودی عرب کے ایک ملک کی جماعت نہیں ہے، عرب امارات کی جماعت نہیں ہے۔ بلا مبالغہ زمینی تلخ حقائق یہ ہیں کہ ماضی قریب یا ماضی بعید میں مسلمانوں کی کسی جماعت نے اس تیزی کے ساتھ 250 ملکوں کے در و دیوار پہ دستک نہیں دی جس تیزی کے ساتھ دستک تبلیغی جماعت نے دی۔ اس کے قافلے جو پھرتے ہیں وہ زیر زمین نہیں ہیں، کوئی ان کے سرگرمیاں پوشیدہ نہیں ہیں، مساجد کو دفتر بناتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، چوپالوں میں، کھیتوں میں، پگڈنڈیوں میں، موٹر وے پر، اور دنیا کی ہر جگہ ان کے ورکر پائے جاتے ہیں۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹری میں ہوتے ہیں، طب میں ہوتے ہیں، وکلاء میں ہوتے ہیں، عدلیہ میں ہوتے ہیں، مقننہ میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی پالیسیاں چھپی نہیں ہیں، ان کا منشور چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ جماعتیں نکلتی ہیں، 3 دن کی جماعت، 10 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، سال کی جماعت، سال مہینے کے مستورات کی جماعت، مختلف دنیا کے ممالک میں اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں فجر بیان کرتے ہیں، ظہر کے بعد بیان کرتے ہیں، عصر کے بعد بیان کرتے ہیں، مغرب کے بعد کرتے ہیں، عشاء کے بعد کرتے ہیں۔ تو ہر بیان میں ہر قسم کا طبقہ ان میں شامل ہو سکتا ہے، ان کی انٹیلیجنس مشکل کوئی نہیں، ان کی حقیقت کو جاننا مشکل کوئی نہیں۔ ہر آدمی کو، جوان ہے، بوڑھا ہے، تاجر ہے، کاشتکار ہے، امیر ہے، غریب ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، شیخ الحدیث ہے، ہر آدمی کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہر آدمی سے مذاکرہ کرتے ہیں، ہر آدمی کو بات کرتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے 250 ملک کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ پرامن ہے، بدعات کو رواج دیتی ہے، یہ بدعات کو جڑوں سے اکھیڑتی ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک کی دعوت دیتی ہے، یقین کو پیدا کرتی ہے، بے یقینی کو پیدا کرتی ہے، گمراہی کے دروازے کھولتی ہے، یا گمراہوں کو میں و میکدہ سے اٹھا کر شب بیدار بناتی ہے۔ اس لیے سعودی وزیر کا وہ حکم نامہ یا وہ آرڈر
اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تبلیغی جماعت کے ورکر کی وہ صبح شام کی دعوت، اس کو پرکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ سعودی عرب میں یہ جماعت کا آغاز کو سعودی عرب کے آرڈر پہ نہیں ہوا کہ سعودی عرب کی حکومت نے آرڈر دیا تھا جماعت بن گئی، اب وہ اس کو بین کر دے گی، جماعت بین ہو جائے گی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ سعودی عرب میں اس کا دفتر ہے، نہ سعودی عرب کے ریالوں سے پلتی ہے کہ وہ ریال بند کر دیں گے، وہ دفتر بین کر دیں گے، وہ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گی۔ دنیا کے 250 ملکوں میں ان کا ورک ہے، اپنا پیسہ، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر مسجد ان کا دفتر ہے۔ ان پہ پابندی کی خواہش ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے کوئی قیمتی پرندہ رکھا ہوا تھا، غلطی سے وہ پنجرے سے باہر نکل کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس زمانے میں شہروں کے باہر ایک حفاظت کے نقطہ نگاہ سے ایک دیوار بنائی جائے تو اس کو فصیل شہر کہتے تھے۔ پورے شہر کی، جیسے ہمارے گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے، پورے شہر کی ایک دیوار ہوتی تھی، اس کا ایک مین دروازہ ہوتا تھا۔ سر شام وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا کہ چور اندر نہ ہو سکے، اندر کے لوگ باہر نہ جا سکے، سیکورٹی پرپز کی نیت سے وہ فصیل شہر بنائی جاتی تھی۔ بادشاہ کا قیمتی پرندہ جب پنجرے سے اڑ گیا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جلدی جلدی فصیل شہر کا مین گیٹ، صدر دروازہ بند کر دیں تاکہ دروازے سے پرندہ باہر نہ چل جائے۔ تو لوگ بادشاہ سلامت کے اس فعل پہ ہنسے اور بے تحاشا ہنسے اور اسے ایک گپ تراش دیا اور اسے ایک بیوقوفی کا آرڈر قرار دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بلندیوں پہ اڑنے والے پرندے بھلا کب فصیل شہر کے دروازے سے نکلتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک ملوکیت پائی جاتی ہے، بادشاہ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ ان کا یہ آرڈر جاری کرنا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی جاتی ہے، ان کے یہ کیا جاتا ہے، اس کی وقت اس بادشاہ کے اس حکم سے زیادہ نہیں ہے جو پرندے کو قید کرنے کے لیے فصیل شہر کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ بلندیوں پر اڑنے والے پرندے کب فصیل شہر کے چھوٹے دروازے سے گزرتے ہیں؟ یہ بلند پاس پرندے ہو چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے جو پرندے ہیں یہ بڑے بلندیوں پر اڑنے والے ہیں، سدرۃ المنتہا سے ان کی بلند پرواز ہے۔ یقین، تقوی، توکل، سخاوت، دیانت، امانت، صداقت، شعور اور پاکیزہ مزاج لوگ، ان کو یہ کب پرواہ ہے کہ سعودی حکومت کے ایک وزیر نے اور بے شمار وزراء میں سے ایک وزیر نے پابندی کا حکم نامہ جاری کر دیا؟ ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں گی۔ جس طرح اس دروازے کے بند ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس خوبصورت پرندے پر، یقین جانے اللہ کی ذات کی قسم تبلیغی جماعت کے حلقوں میں اس حکم کی حیثیت ڈسٹ بن کے اندر پڑے ہوئے ایک بیکار اور غلیظ کاغذ کی اہمیت بھی نہیں رکھتی جو سعودی وزیر نے تکلف سے کوشش کی کہ یہ بدعت کو پھیلاتی ہے، خرافات کو پھیلاتی ہے، دہشت گردی کو پھیلاتی ہے، ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حکم نامے سے سعودی عرب کے قد و قامت میں کمی آئی ہے یا تبلیغی جماعت کے قد و قامت میں کمی آئی ہے، اس کو جاننا مشکل کوئی نہیں کہ سعودی حکومت نے اپنی مساجد کے اندر پیڈ قسم کے اور حکومتی تنخواہوں پر نوکری کرنے والے خطباء کے علاوہ جب اس حکم نامے کو دنیا میں پھیلایا گیا تو دنیا میں اس کے رد عمل کی طرف سے بیانات زیادہ ہے یا اس کے حق میں بیان زیادہ ہے؟ چند لوگوں کے علاوہ جو ڈائریکٹ حکومتی سعودی عرب سے ریال لیتے ہیں یا انڈائریکٹ لیتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے کسی قابل ذکر عالم نے حکومت کے سعودی حکومت کے اس فعل کی پذیرائی نہیں کی، توثیق نہیں کی، تائید نہیں کی۔ لاکھوں جگہ پہ رد عمل ہوا، سعودی حکومت کے کارنامے ظاہر کیے گئے، جیسے بن رہی ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے عزائم ہیں، کس طرح انگریزوں کے طریقوں پہ بنائی گئی، کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، کس طرح شب خون مارا گیا، کس طرح حرمین کو پامال کیا گیا۔ اتنا کچا چٹھا سعودی عرب کی تاریخ سے لے کر آج تک اس کو نہیں کیا گیا۔ اور یقین جانیں جتنا تبلیغی جماعت کے قیام سے لے کر 47 میں یا جو بھی جب اس کے قیام بنا اس سے لے کر 2021 تک تبلیغی جماعت کے حق میں آج تک اتنے بیانات، اتنے خطبہ، اتنے پیغامات، اتنے نئی تشہیر جتنے تبلیغی جماعت کے حق میں، اور جو اس کے سیاہ کارناموں سے سعودی عرب حکومت کے سیاہ کارناموں، اس کی بنا، اس کے اب تک عزائم لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کھولے۔ لہٰذا یقین جانے سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر، تہذیبی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر، دینی محاذ پر سعودی عرب کا قد بالکل زیرو ہو گیا اور تبلیغی جماعت کا قد اسی طرح نشین تک جا پہنچا۔ ایک اور غلطی پائی جاتی ہے کہ عامت الناس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ حرمین کے محافظ ہیں، لہٰذا ان کا حکم نامہ بھی قرآن و سنت کی میزان کی طرح یقینی ٹھہرتا ہے۔ جو اہمیت قرآن کی ہے، جو حدیث کی ہے، سعودی حکومت کوئی فیصلہ کر دے تو ایک رائے عامہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کا فیصلہ مبنی برحق ہوتا ہے، اس کو اسی میزان میں تولا جائے جس میزان، حالانکہ یہ ایک سیاسی حکومت کا فیصلہ ہے۔ جس طرح بقیہ حکومتوں کے دامن بے شمار غلطیوں سے بھرے ہوتے ہیں، سعودی عرب کے دامن میں بھی خرب غلطیاں پائی جاتی ہیں اور پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس فیصلے کو ایک سیاسی طور پر اس فیصلے کو سمجھا جائے
اس کو قرآن و سنت سے یا حرمین کے تقدس سے نہ جوڑا جائے۔ ایک حکومت کا ذاتی فیصلہ ہے۔ 1970 سے تبلیغی جماعت کا کم و بیش آغاز ہوا اور آج تک وہ چل رہی ہے، مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے، جگہ جگہ پہ جانتے ہیں۔ آنے واحد میں آسمان کے اس پار سے کوئی حکم اترا جو عبداللطیف کے دماغ پہ دستک دی کہ سنو یہ دہشت گرد ہے، سنو یہ بدامن ہے، سنو یہ توحید کو مٹاتی ہے، سنو یہ خرافات کو جنم دیتی ہے۔ یہ راتوں رات بالائی منت اور واقفان حال کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعتاً واشنگٹن کے اس پار یا نیو یارک کے اس پار سے حکم فضاؤں میں گردش کرتا ہوا آیا، اور جس طرح نیو یارک کے بقیہ حکم کو من و آل سعود تسلیم کرتی ہے، اس حکم کو بھی اس طرح۔ یہ واقفان حال کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق سعودی حکومت سے نہیں ہے، ان کی رضا سے نہیں ہے، ان کی خواہش سے نہیں ہے، یہ ایک بالا حکومت کا آرڈر ہے اور انہیں نافذ کرنا پڑ گیا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو سوچنے کی بات ہے، نہ سعودی وزیر کا حکم نامہ سوچنے کی بات ہے، نہ تبلیغی جماعت کے کردار کو ماپنے کی بات ہے، نہ قد و قامت کی کمی بیش کی بات ہے، نہ اس حکم نامے کو قرآن و سنت کے میزان میں تولنے کی بات ہے، نہ اس حکم نامے کی وقت اور بے وقتی کی بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنے واحد میں سعودی حکومت کے تمام مساجد کے تمام خطیبوں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر مسجد کے پاکیزہ صحن میں وہ بات کیوں کی جو سریعاً قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے۔ تبلیغی جماعت توحید کی دعوت دیتی ہے، عشق رسالت کی دعوت دیتی ہے، صحابہ کے آثار کی دعوت دیتی ہے، نمازوں کی پابندی کی دعوت دیتی ہے، حسن اخلاق کی دعوت دیتی ہے، آسمانی علم کو سیکھنے کی دعوت دیتی ہے، نیتوں کی پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے، اسلام کے غلبے کی دعوت دیتی ہے، اشاعت اسلام کی دعوت دیتی ہے، امن کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ حقیقت ہے جس کو اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں۔ یورپ نے پابندی نہیں لگائی، امریکہ نے پابندی نہیں لگائی، کینیڈا نے پابندی نہیں لگائی، اسرائیل نے پابندی نہیں لگائی۔ پابندی کی آواز وہاں سے اٹھی جہاں اس کا توقع بھی نہیں تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو میں اصل عرض کرنا چاہ رہا تھا، باقی باتیں چھوڑ دیں۔ جس علاقے کے علماء حکومت کے پیڑ ہو جاتے ہیں، حکومت کے دسترخوان پہ پلتے ہیں، حکومت کے دانہ دنکا پہ پلتے ہیں، حکومت کے انڈر ہو جاتے ہیں، ان کی حق کوئی کس طرح مر جاتی ہے کہ حرمین کے خطیب اور باقی آل حجاز کے اندر خطبہ نے کس طرح مسجد کے تقدس میں وہ باتیں کی جو ان کے ضمیر پہ بوجھ تھی، حق پہ بوجھ تھی، اخلاقیات پہ بوجھ تھی، انہیں بات کرنی پڑ گئی۔ اس لیے پاکستان کے علماء کا یہ فیصلہ مبنی برحق تھا جب مشرف نے یہ کہا تھا کہ مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لیا جائے، تو یہ جانتے تھے کہ اگر مدرسے سرکار کے انڈر ہو گئے تو ان کا حق و یائی کی گردن دب جائے گی، شاہراہ ختم ہو جائے گی، جرت اور بے باکی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو ایک سلف صالحین کی داستانیں تھی، کلمہ حق کہنا اور اس میں شہادت کا جام پی لینا، بقیے اجڑ گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جس دن علماء حکومت کا ایک حصہ بن گئے، جس طرح واپڈا ایک حصہ ہے، عدلیہ ایک حصہ ہے، پولیس ایک حصہ ہے، نظام تعلیم ایک حصہ ہے، اس طرح اگر علماء بھی حکومت سے مدد لے کر اپنا کام چلنے لگے، مؤذن کی تنخواہ حکومت دے، امام کی تنخواہ حکومت دے، مدرس کی تنخواہ حکومت دے، وائز کی تنخواہ حکومت دے، مفتی کی تنخواہ حکومت دے، تو پھر علماء کے پر کٹ جاتے ہیں، حق کوئی ختم ہو جاتی ہے، غیرت الہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک تلخ سی مثال ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں مرغوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور ایک ہاتھ میں چھری لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مرغا جانتا ہے کہ چھری بدست ہاتھ دانے ڈال رہا ہے، وہ دانہ دنکا چورنے چگنے کے لالچ میں بانگی ککڑ آ جاتے ہیں۔ انہیں وہ کہنا ہوتا ہے جو دانہ دنکا ڈالنے والا کاشتکار ڈال رہا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ چھری سے ان کی حمیت کو، غیرت کو، للہیت کو، حق کو ایک ذبح کر دے گا۔ دنیا کے علماء کو نہ تبلیغی جماعت کی فکر ہونی چاہیے، نہ موقف کی فکر ہونی چاہیے، نہ عبداللطیف نامی وزیر کے اس بے وقت پرزے کی وقت ہونی چاہیے، چونکہ دنیا بھر تبلیغی جماعت کے زمینی حقائق سے واقف ہے۔ فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ کسی طرح علماء حق کبھی بھی حکومتی دسترخوان کا حصہ نہ بنے، حکومت کے تعاون پہ نہ چلے۔ اس ادارے کو آزاد رہنا چاہیے، اس کو اپنے اسلاف کی روح تازہ کرنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے۔ باقی تبلیغی جماعت تو دنیا کے کسی ملک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگا سکے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔